بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ انسان جو بھی عمل خیر میں سے کرے گا یا شر میں سے کرے گا، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اعمال جب پیش ہوں گے، ہر انسان کو اس کا عمل نظر آئے گا، اور شریعت مطہرہ کے مطابق جس عمل کو شریعت نے نیک عمل متعین کیا اس پر اجر ملے گا، اور شریعت نے جس عمل کو برا متعین کیا اس پر سزا ملے گی۔ انسان جتنی بھی عبادات کرتا ہے اس کی دو قسمیں۔ نمبر ایک، وہ عبادات جو مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مرتبے کے اعتبار سے بھی وہ عبادات بدلتی رہتی ہیں۔ مکان کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مرتبے کے اعتبار سے وہ عبادات اور اس کا اجر بدلتا رہتا ہے۔ نمبر دو، وہ عبادات کے جو زمانے کے بدلنے سے مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں۔ پہلی عبادات کی مثال کہ مکان کے بدلنے کے ساتھ مرتبے کے اعتبار سے وہ عبادات بدلتی رہتی ہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے گا تو اسے ایک نماز کا اجر ملے گا، محلے کی مسجد میں نماز پڑھے گا تو 25 نمازوں کا اجر ملے گا، جامع مسجد میں نماز ادا کرے گا تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر بیت اللہ میں نماز پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں، مکان کے بدلنے سے عبادت کے اجر و ثواب میں کتنا فرق آ گیا کہ کہیں ایک نماز کا اجر مل رہا ہے، کہیں 25 نمازوں کا اجر مل رہا ہے، کہیں 500 نمازوں کا اجر مل رہا ہے، تو کہیں 50,000 نمازوں کا اجر مل رہا ہے، اور کہیں 1,00,000 نمازوں کا اجر مل رہا ہے۔ اس لیے کہ مکان بدل رہا ہے تو پھر اس عبادت کا اجر بھی بڑھنے اور کم ہونے کے اعتبار سے بدل رہا ہے۔ دوسری وہ عبادات کہ زمانے کے بدلنے سے مرتبے کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہیں، اس کی مثال کہ عام دن میں اگر انسان روزہ رکھے تو ایک روزے کا اجر ہے، اور رمضان المبارک کا اگر روزہ رکھے تو اس کا اجر تو اتنا ہے کہ ساری زندگی اگر نفلی روزہ رکھنے لگے تو رمضان المبارک کے ایک روزے کے برابر اجر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کچھ دوسرے ایام میں بھی، جیسے 9 ذی الحجہ کا اگر کسی نے روزہ رکھا تو گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور ایک روایت میں موجودہ سال کے اور آئندہ آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ اسی طریقے سے اگر محرم کا روزہ، عاشورہ کا روزہ، تو
ایک روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں نفلی عبادت اگر کوئی نفل پڑھے گا تو اسے فرائض کے برابر اجر ملے گا، اور ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کے برابر اجر ملے گا۔ تو یہ جتنی بھی تفصیلات بتلائی گئی، اسی طرح راتوں کے اعتبار سے بھی کہ عام رات میں عبادت کرے گا تو جتنی عبادت کی اتنا اجر ملے گا، اور اگر لیلۃ القدر میں عبادت کی تو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی آخری رات لیلۃ الجائزہ میں عبادت کی تو اس کا اجر اور۔ تو یہ ثواب جتنے بھی متعین ہوئے ہیں، چاہے مکان کے بدلنے سے مرتبے بڑھ رہے ہوں، بدل رہے ہوں، یا زمانے کے بدلنے سے ان اعمال اور اس کے ثواب کے مراتب بدل رہے ہوں، یہ جو بھی صورتحال ہے، یہ ایام مقرر کرنے والے بھی اللہ ہیں اور ان پر ثواب مرتب کرنے والے بھی اللہ رب العزت۔ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ شریعت کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کسی عبادت کو مقرر کر لے یا اپنی طرف سے کسی عبادت کا ثواب متعین کر دے۔ اس بات کی اجازت کسی بھی انسان کو اللہ نے نہیں دی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ثواب ہے، یہ تمام کا تمام ثواب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے متعین کردہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ان ایام کے علاوہ اپنی طرف سے فضائل مرتب کرنے کی کوشش کرے تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اب رجب کا مہینہ، کہ رجب کے مہینے کی جن بدعات کا اسلام نے ان کو یکسر ختم کیا، ان بدعات میں ایک بدعت پہلے یہ رائج تھی کہ لوگ رجب کے مہینے میں قربانی کرتے تھے۔ نمبر 2، رجب کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے کو زیادہ فضیلت سمجھتے تھے۔ نمبر 3، بی بی فاطمہ کی کہانی۔ نمبر 4، 22 رجب کے کنڈے کی رسم۔ اور نمبر 5، 27 رجب کی شب، جشن شب معراج۔ اور نمبر 6، اگلے دن شب 27ویں رات کے اگلے دن کا روزہ، جس کو ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ کر روزہ رکھتے تھے کہ ایک روزہ رکھیں گے تو 1000 دنوں کے اعتبار سے یا 1000 روزوں کے برابر اس کا اجر ملے گا، تو اس کا نام ہزاری روزہ رکھا۔ جو 27ویں شب گزرنے کے بعد 27 رجب کو روزہ رکھے گا تو اس کی یہ فضیلت لوگوں نے اپنی طرف سے بیان کی۔ تو یہ جتنی بھی بدعات ہیں جن کو گنا گیا، اسلام نے انہیں یکسر ختم کر دیا۔ اسلام نے انہیں یکسر ختم کر دیا۔ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں یہ جتنے بھی بدعات گنوائی گئی، اگر انہیں ثواب سمجھ کر کرتا ہے تو پھر تو یہ کیا بھئی بدعت ہے، اور اگر کوئی رسومات سمجھ کر کر رہا ہے تو یہ فضول خرچی اور اسراف ہے،
جو کہ شرعن حرام ہے۔ یہ جتنے بھی بدعات ہیں، اگر کوئی ثواب سمجھ کر کر رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ کوئی 27ویں رجب کے روزے کو ثواب سمجھ کر یا اپنی طرف سے اس کو 1000 روزوں کے برابر سمجھ کر یہ ثواب اس کا بیان کر کے اس نیت سے رکھ رہا ہے تو یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی رسومات سمجھ کر یہ ساری بدعات کر رہا ہے اور اس میں مختلف چیزیں کر رہا ہے تو یہ فضولیات میں سے ہے۔ اسی طرح 27 رجب کو 27ویں شب کو کیا بھئی حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں لگانا، آتش بازی کرنا، سمجھ آ رہی بات بھائی؟ یہ چیزیں اگر انہیں کوئی ثواب سمجھ کر کر رہا ہے تو بدعت ہے، اور اگر کوئی رسومات سمجھ کر کے کر رہا ہے، حلوہ پکا رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، اسی طریقے سے آتش بازی کر رہا ہے، اسی طریقے سے چراغاں کر رہا ہے، اگر اسے ثواب سمجھ کر کیا تو بدعت، اور اگر رسومات سمجھ کر کیا تو یہ فضول خرچی اور اسراف ہے، جو کہ شرعن کیا ہے بھئی حرام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب معراج کون سے سال میں وقوع پذیر ہوئی؟ شب معراج کون سے سال میں وقوع پذیر ہوئی؟ تو اس بارے میں مورخین اور بزرگان دین نے کہ جو اقوال بیان کیے گئے، ان اقوال میں مختلف اقوال وارد ہوئے۔ پہلا قول یہ ہے کہ ہجرت کے ایک سال قبل، ہجرت سے ایک سال قبل شب معراج ہوئی، معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اور دوسرا قول یہ کہ 8 ماہ قبل، تیسرا قول یہ کہ 6 ماہ قبل، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ قبل معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ 1 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا معراج کا، اور ایک قول یہ ہے کہ 3 سال قبل، ہجرت سے 3 سال قبل معراج کا واقعہ پیش آیا، اور ایک قول یہ ہے کہ 5 سال قبل، ہجرت سے 5 سال قبل واقعہ معراج پیش آیا۔ اسی طریقے سے شب معراج کون سی رات کو وقوع پذیر ہوئی؟ تو علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے 3 مشہور قول ذکر کی۔ نمبر 1، جمعے کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ نمبر 2، ہفتے کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا، اور نمبر 3، پیر کی رات کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ان تینوں قولوں میں کوئی حتمی قول نہیں کہ کوئی حتمی قول مقرر کیا جائے۔ اسی طریقے سے قصہ معراج نقل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے جن صحابہ کرام نے واقعہ معراج ذکر کیا ان کی تعداد 26 لکھی ہے، اور علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے ان صحابہ کرام کی تعداد 45 بتائی کہ 45 صحابہ کرام سے واقعہ معراج کو نقل کیا گیا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور کفار نے جب اس واقعے کو سنا تو ان میں بڑی کھلبلی مچی، تو صحابہ کرام کی توجہ اس طرف کیوں نہیں گئی کہ اس رات کو کوئی مخصوص عبادت کر لی جائے یا آئندہ والے دن کو روزہ رکھ لیا جائے؟ کیا صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں، محبت نہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں اسے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے قدم رکھتے تھے، اترائی میں کیسے چلتے تھے اور چڑھائی میں کیسے چلتے تھے، اور صحرا میں کیسے چلتے تھے، صحابہ اکرام نے اسے نقل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر مسکرائے، کون سی حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرائے، صحابہ اکرام نے اس کو ذکر فرمایا. کون سی حدیث اس طور پر بیان کی کہ کسی ایک صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا تو اس حالت میں وہ روایت بیان کی، صحابہ اکرام نے اس کا بھی تذکرہ کیا. تو جب واقع معراج اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو صحابہ اکرام نے اس دن کو اہمیت کیوں نہیں دی؟ تو اس کا جواب حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مخصوص چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت خاص تھی، ان کا ذکر یا تذکرہ کم کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں اس واقعے کے ساتھ یہ جتنا بڑا واقعہ ہے اس کو اگر اہتمام کیا جاتا، کیا کیا جاتا بھائی؟ اہتمام کیا جاتا تو خرافات اور بدعات کا شدید خطرہ بن جاتا. تو صحابہ اکرام نے اس کے سد باب کے لیے اس چیز کو مبہم رکھا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی بعض دفعہ امت کی رعایت کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے جذبات کے باوجود اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف نہیں لائے. تراویح پڑھنے کا جب حکم آیا تو پہلے دن جب جماعت سے تراویح ہوئی تو صحابہ اکرام کی تعداد کم تھی. اگلے دن پھر صحابہ اکرام کی تعداد بڑھ گئی، اس سے اگلے دن اور زیادہ بڑھ گئی تعداد. اب وہ جذبے سے آ رہے تھے. اللہ کے محبوب پیغمبر ان کی نیند جو ان کو اونگیں لگ رہی تھی اس کا بھی علم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے. وجہ کیا بنی کہ صحابہ اکرام کے جیسے جذبات تھے، ان جذبات کی اگر اللہ قدردانی اس طور پر کرتے کہ اتنا جذبہ ہے تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ اس جذبے کی وجہ سے تراویح کی نماز فرض ہو جاتی اور امت کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ خرافات اور بدعات کا شدید خطرہ تھا تو صحابہ اکرام نے اس عنوان کو کیا رکھا؟ مبہم رکھا. جہاں تک بات ہے کہ کیا صحابہ اکرام کو عشق نہیں تھا کہ اتنا بڑا واقعہ اور اس میں کوئی انہوں نے مخصوص عبادت شروع نہیں کی؟ توجہ سے بھائی، کوئی مخصوص عبادت شروع نہیں کی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جان چھڑکنے والے تھے، اور ہم وقت ان کے کان اس بات کے لیے متوجہ رہتے تھے کہ کوئی حکم کی آواز سنائی دے جائے اور ہم بھاگ کر اس حکم کی کیا کریں بھائی؟ تعمیل کریں. صرف حکم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسے خد و خال آ جائیں کہ جس سے سمجھ میں آئے کہ محبوب پیغمبر کی چاہت یہ ہے، الفاظ کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ تو اللہ کے نبی کے خد و خال دیکھ کر سمجھ جاتے کہ منشاء نبوت کیا ہے تو دوڑ کر اس پر عمل کر لیتے. چنانچہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں سے گزرے تو ایک کسی صحابی کا گھر دیکھا کہ بڑا اونچا بنا ہوا. پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہ فلاں انصاری صحابی کا ہے. بس یہ بات کہی
اور چل دیے وہاں سے۔ وہ انصاری صحابی کسی وقت میں آئے، اللہ کے نبی سے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں ملا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید میری آواز اللہ کے نبی نے سنی نہیں، تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو دوبارہ سلام کیا۔ جب دوبارہ سلام کیا پھر بھی جواب نہیں آیا تو بڑے پریشان ہو گئے، مختلف خیالات آنے لگے، شاید میری کوئی غلطی ہو گئی، سوچ بچار میں لگ گئے، اور صحابہ کرام سے یوں کہنے لگے، یارو بتاؤ تو صحیح میرا محبوب مجھ سے ناراض کیوں، بتاؤ تو صحیح وجہ کیا بنی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ادھر سے اللہ کے نبی آ رہے تھے اور آپ کے مکان کو دیکھا کہ وہ اونچا لگا، کہا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ ہم نے کہا کہ آپ کا مکان ہے۔ بس یہ جواب سننے کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر نے بات تو کوئی نہیں کہی، لیکن آپ کے چہرے پر تھوڑی سی ناراضگی کے آثار آئے۔ وہ صحابی رسول وہاں سے پلٹے اور اپنا گھر گرا دیا۔ پھر اللہ کے نبی کسی دوسرے موقع پر وہاں سے گزرے، اس گھر کو دیکھا تو وہ بولے کیا ہوا اس گھر کا؟ اب یہ گھر گرا کر آ کے بتا بھی نہیں رہے میرے محبوب، جس گھر کو دیکھ کے آپ کو پریشانی ہوئی میں نے وہ گرا دیا، یہ بھی نہیں بتا رہے۔ اللہ کے نبی نے خود سے وہاں چلے گئے اور دوبارہ جا کر دیکھا تو دیکھا کہ اس گھر کو منہدم، تو الفاظ نہیں خد و خال سے پہچانا کہ منشاء نبوت کیا ہے، تو اس پر بر مٹنے کے لیے تیار۔ تو صحابہ کرام کا عشق تو یہ ہے کہ محبوب پیغمبر نے شب معراج میں کوئی خاص حکم نہیں دیا، یا شب معراج کے بعد 27ویں تاریخ کے لیے 9 محرم، 10 محرم، 15 شعبان اور اسی طرح ذی الحجہ کے 10 ایام کے روزے، اس طرح کا کوئی حکم اللہ کے نبی نے صادر ہی نہیں کیا۔ تو جب اللہ کے نبی کا حکم آیا ہی نہیں تو نبی کے حکم کے بغیر تو صحابہ کرام اپنی طرف سے کوئی عمل نہیں کرتے۔ یہ تو کامل عشق ہے کہ اپنے محبوب کا حکم آئے گا جان چھڑک دیں گے، حکم نہیں آئے گا تو خود سے کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جہاں جہاں ثواب متعین ہے، جہاں جہاں روزہ شریعت نے متعین کر دیا، جن جن چیزوں پر شریعت کی مہر ہے، جن جن اعمال پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عمل ثابت ہے، وہی اعمال دین ہیں۔ جنہیں ہم نے خود سے گڑھ لیا یا خود سے سمجھ لیا وہ دین نہیں بن سکتا۔ اگر ہم اسے دین سمجھ کر کریں گے تو وہ بدعت کہلائے گا، دین نہیں بن سکتا۔ اس کی آسان سی مثال یوں ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے۔ اگر کوئی شخص عقلی اعتبار سے سوچے کہ میں فجر کی 4 رکعت فرض پڑھوں گا، عقلی اعتبار سے اگر سوچے تو یہ نماز کی رکعات کا بڑھانا ثواب کا باعث ہونا چاہیے، ثواب زیادہ ملنا چاہیے کہ 2 کے بجائے یہ کہہ رہے میں اپنے اللہ کو 4 پڑھ کے راضی کروں گا، تو عقلی اعتبار سے ثواب زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 2 کی جگہ 4 پڑھے گا تو ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا گناہ ہو جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے جب 2 متعین کیے تو ثواب بھی اسی میں۔ صرف یہیں تک نہیں، احناف کے نزدیک تو سفر کی نماز، کراچی سے حیدرآباد چل دیے، 3 دن 4 دن 15 دن سے کم رکنے کا ارادہ ہے، اب وہاں پہنچ کر حکم یہ ہے کہ اب اکیلا پڑے گا تو 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنے پڑے، قصر ہے۔ تو احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ جو اللہ نے رخصت دی ہے تو مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کہے کہ جی میں تو پوری 4 پڑھوں گا، فرمائے احناف کے نزدیک اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، فرض پورا ہی نہیں ہوگا، اسے 2 رکعت ہی پڑھنی پڑے، کیونکہ شریعت کا حکم اس طرح ہے۔ اس لیے ماہ رجب میں یہ جتنی بھی بدعات ہیں، حلوہ پکانا، چراغاں کرنا، اسی طرح آتش بازی کرنا، اور آگے چل کے اگلے مہینے میں پٹاخے پھاڑنا، یہ جتنی بھی بدعات ہیں
اس رات کو کوئی مخصوص عبادت کے لیے خاص کرنا، یا 27ویں کا جو روزہ رکھنا، اس کے لیے خاص ثواب کی نیت کے ساتھ، جیسے کہ اس روزے کی ہمارے ہاں اصطلاح میں اس کو ہزاری روزہ کہلاتا ہے، 1000 روزوں کے برابر ہے۔ کوئی اگر یہ ثواب سمجھ کر کرے گا تو اسے گناہ ملے۔ البتہ گزشتہ سبق میں بتلایا تھا کہ رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، ان 4 معزز مہینوں میں سے ہے۔ اگر کوئی اشہر حرم والا مہینہ سمجھ کر اس مہینے کے کسی دن بھی روزہ رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت شریعت کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب، اللہم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان۔ یا اللہ جتنے احباب شریک ہیں یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی نعمت کے ساتھ مالا مال فرما، قرآن سے سچی محبت نصیب فرما، قرآنی احکامات پر کو سننے سمجھنے اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو احباب بیمار ہیں، جن کے گھروں میں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ غزہ کی پٹی میں بسنے والے وہ مجاہدین، یا اللہ جنہوں نے یہ ٹھان کے رکھی ہے کہ تیرے دشمنوں کے ساتھ آخری دم تک لڑیں گے، یا اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ مشکلات کی اس گھڑی میں فلسطینی بچے، معصوم بچے یا اللہ سردیوں میں بلک رہے ہیں، یا اللہ ان کے رہنے کی جگہ بھی جو ہے بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ اپنے غیب سے یا اللہ ان کی مدد فرما دے، یا اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ جتنے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ جو ہم سے دعاؤں کے لیے متوقع ہیں، یا اللہ ہماری ان کی یا اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں، آج بیمار ہیں، مغرب اور عشاء میں نماز کے لیے بھی نہیں جا سکے، خصوصی دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی